حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں اور ان کے فوائد۔ ہمارے حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غذاؤں کو ان کے ذائقے اور فوائد کی وجہ سے بہت پسند فرماتے تھے۔ کھجور اہل عرب عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی، خصوصاً عجوہ کھجور کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، عجوہ جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ فوائد: کھجور ایک مقوی غذا ہے، سب پھلوں میں سے زیادہ توانائی بخش ہے، جس میں انسانی کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے اسی قدر کھجور میں ہے۔ کھجور جسم کو فربا کرتی ہے، سالے خون پیدا کرتی ہے، سینہ اور پھیپھڑوں کو قوت بخشنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ روغن زیتون: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم نے روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرمایا۔ قرآن میں زیتون کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ فوائد: زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سانس کی بیماریوں، کولیسٹرول کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، موٹاپے اور فالج سمیت مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ فوائد: حضرت انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر غذا شاید ہی ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ شہد: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ فوائد: شہد کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بہت سے امراض میں مفید ہے اور اس کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شہد کی ایک خوبی اس کے رس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہونا ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے سے لے کر جاں بلب مریض تک سب کے لیے غذا اور دوا ہے۔ کدو: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے۔ میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ فوائد: کدو ایک سبزی ہے جو ذائقہ میں لذیذ اور تاثیر میں زود ہضم، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے۔ کدو مفروح قلب، جگر اور اعصاب کے لیے مفید سبزی ہے۔ جو کی روٹی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو بھی شامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدا کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرما لیا۔ فوائد: قدرت نے جو میں جسمانی قوت کا بیش بہا خزانہ چھپا کر ہمیں بخشا ہے۔ قدیم زمانے سے جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو میں جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں 80% نشاستہ، لحمیات اور فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے، حدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے چونکہ زہریلے مادوں کو اخراج کرتا ہے۔ اس لیے
महासे, चेहरे के दानों और इस सिलसिले में दूसरी जल्दी बीमारियों को दूर करता है। ये हमारी जिस्मानी सेहत के लिए टॉनिक का दर्जा रखते हैं। इन्हें अपनी रोजमर्रा की ग़िज़ाओं में शामिल रखें और सेहतमंद रहें। सिरका। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका भी बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ सिरका को तनावुल फरमाया बल्कि उसकी तारीफ भी फरमाई। हदीस में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिरका भी कैसा बेहतरीन सालन है। हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम मेरे घर तशरीफ लाए और फरमाया, क्या तेरे पास खाने के लिए कोई शय है? मैंने अर्ज किया, सूखी हुई रोटी और सिरका के सिवा कुछ भी नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही ले आओ, और घर सालन से खाली नहीं जिस घर में सिरका हो। फवायद। सिरका का इस्तेमाल ज़ियाबितस और खून में ग्लूकोज की मिकदार को दुरुस्त करने के लिए फायदेमंद होता है। सिरका का खाने में इस्तेमाल इस एहसास को बढ़ा देता है कि अब भूख नहीं, यानी इंसान कम खाता है, और इस तरह निज़ाम इन्हिज़ाम बेहतर रहता है। गोश्त। गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और जन्नत दोनों जगह सब खानों का सरदार गोश्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोरबे वाला और भुना हुआ गोश्त शौक से तनावुल फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कहीं से बकरी का गोश्त आया, उसमें से दस्त का गोश्त खिदमत अक़दस में पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दांतों से काट कर तनावुल फरमाया। फवाइद। गोश्त जिसमें इंसानी की सेहत और तवानाई के लिए बहुत मुफीद करार दिया जाता है। इसमें जिस्म की ताकत और तवानाई के लिए अहम अज्जा होते हैं। इंजीर। इंजीर भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंजीर जन्नत का फल है। फवाइद। इंजीर का फल बुढ़ापे को रोकता है, यानी इस फल के खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। ये कमजोर और दुबले पतले लोगों के लिए नेमते बेशबहा है। माहिरीन तिब का कहना है कि रोजाना इंजीर खाने से मोटापे पर काबू पाया जा सकता है। इंजीर के अंदर प्रोटीन, मादनी अज्जा, शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस पाए जाते हैं। दोनों इंजीर यानी खुश्क और तर में विटामिन ए और सी काफी मिकदार में होते हैं। विटामिन बी और डी कलील मिकदार में होते हैं। इन अज्जा के पेश नजर इंजीर एक मुफीद ग़िज़ाई दवा की हैसियत रखता है। इसका इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें फौलाद, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे अज्जा शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि एक इंजीर इंसानी जिस्म को दरकार फौलाद की 2% जरूरत को पूरा करती है। अंगूर। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर के खोशे इस तरह तनावुल फरमाते हुए देखा कि छोटा सा खोशा मुंह में लेकर दाने तोड़े और तनकोल को बाहर खींच लेते। फवाइद। अल्लाह की नेमतों में एक नेमत अंगूर है जो इंतहाई लजीज और बेमिसाल कुव्वत बख्श फल है। इसे सेहत व तवानाई और फरहतो इंबिसात फराहम करने के लिहाज से एक अछूता और पुरकशिश फल तस्वुर किया जाता है। अंगूर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। ये हर उम्र की खातीन की तवानाई की जरूरियात पूरी करता है। ये जिस्म में ताज़ा और मस्फी खून पैदा करने का सबब बनता है। इसके अंदर बेपनाह ग़िज़ाइयत होती है। इसका रस न सिर्फ मैदे की रुतूबत को मजीद हाजिम बनाता है बल्कि निज़ाम इन्हिज़ाम के बाद खून में शामिल होकर खून को सेहतमंद भी बनाता है। अंगूर का रस आधे सर के दर्द और मैदे की बीमारियों, तपेदिक या कब्ज, खांसी, जिस्म की कमजोरी, खून की कमी और दीगर अमराज के लिए बहुत मुफीद है।